راہ عدم کو جاتے ہیں خاموش قافلے، راہ عدم کو جاتے ہیں خاموش قافلے، بحر جرس ہے سرما غبار السبیل کا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس ویڈیو سے پچھلی ویڈیو میں معروف غزل غالب کی دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، شعر وار آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اس کے تمام تر اشعار اس ویڈیو سے متصل پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج میں ایک نئی غزل کا آغاز کرتا جو کہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن درمیان میں میرے ایک ناظر نے مجھ سے کمنٹس میں ایک شعر کی تشریح کے حوالے سے پوچھا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، آتش کا شعر ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ کمنٹس میں شعر کی تشریح لکھنے کی بجائے آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں پیش کر دوں، کیونکہ کمنٹس میں ایک تو اتنا لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹائپنگ ایک بڑا ٹائم ٹیکنگ قسم کا عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ کمنٹس کی صورت میں افادہ خاص تو ممکن ہے کہ کوئی خاص شخص اس سے استفادہ کرے، افادہ عام جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اس لیے میں اس شعر کی ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو شعر ہے، بلکہ حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ راہ عدم، عدم جہاں کچھ بھی موجود نہ ہو، تو سچی بات یہ ہے کہ یہ لفظ عدم جو ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ہم جسے عدم کہتے ہیں وہی تو دوسرا جہان ہے، وہیں تو سب کچھ ہے، وہیں تو حقیقت ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد دوسرا جہان جو ہماری نظروں کے اندر گویا کہ اس وقت معدوم ہے، جو ہمیں اس وقت جو ہے وہ موجود کی ضد نظر آتی ہے، دوسرا جہان، اگلا جہان۔ خاموش قافلے یعنی جو یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں آخرت کے مسافر، مرنے والے لوگ، بحر کے لیے، اس میں ایک چیز ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ یہ بحر جو ہے یہ سمندر والی ہے جو یا جس کو ہے حلوے والی بھی کہتے ہیں عام طور پر، یہ اس سے نہیں بلکہ یہ دوسری ہے سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ جرس وہ گھنٹی جو کہ اونٹ یا جو بھی جانور سفر کر رہا ہو قافلے میں اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص قافلے سے بچھڑ جائے تو اس کو اس جرس یا اس گھنٹی کی آواز سے قافلے کی سمت کا پتہ چلتا رہے کہ قافلہ جو ہے اس وقت فلاں سمت جا رہا ہے، اور وہ اس گھنٹی کی آواز کے پیچھے پیچھے جو ہے اس تک پہنچ جائے۔ پرانے زمانوں میں جب قافلے صحراؤں میں سفر کرتے تھے، جرس کی آواز کا بہت عمل دخل ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لفظ جرس جو ہے ہماری شعریات کے اندر ایک استعارے کے طور پر بہت مستعمل ہوا۔ سینکڑوں قسم کے مضامین جو ہیں وہ جرس کے حوالے سے آپ کو اشعار میں نظر آئے گے۔ بحر جرس ہے سرما، تو اصل اس شعر کی عدم تفہیم یا اس میں جو مشکل ہے وہ تھوڑا سا یہ لفظ سرما جو ہے یہ پیدا کرتا ہے کہ سرما کے حوالے سے سمجھ لیں کہ سرما وہی ہوتا ہے جو آنکھ میں لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر یہ کھا لیا جائے تو اس سے آواز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، اور یہیں سے پھر یہ ایڈیم بھی ہے کہ سرما در گلو ہونا، یا فلاں شخص جو ہے وہ سرما در گلو ہے، یعنی خاموش رہتا ہے، چپ ہے، اس کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بولا نہیں جاتا۔ ٹھیک، تو بحر جرس ہے سرما، یعنی اس گھنٹی کے لیے جو کہ قافلے کی گھنٹی ہے اس کے لیے سرما ہے کیا چیز؟ غبار السبیل کا، اس راستے کا، یہ جس راستے پر یہ خاموش قافلے رواں دواں ہیں اس کا جو اٹھتا ہوا غبار ہے وہ اس گھنٹی کے لیے گویا کہ سرما ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس راستے سے اٹھنے والا غبار جو ہے وہ اس گھنٹی میں پڑھ پڑھ کر اس گھنٹی کی جو آواز ہے اس کو مدھم کر رہا ہے، یعنی اس غبار سے اس گھنٹی کی جو آواز ہے وہ بیٹھتی جا رہی ہے۔ غبار، غبار، سبیل، راستہ۔ اس لفظی توضیح کے بعد اب آتے ہیں اس شعر کی تفہیم کی طرف۔ تو آتش فرماتے ہیں کہ راہ عدم کو جاتے ہیں خاموش قافلے، کہ راہ عدم یعنی ملک عدم، آخرت کا جہان،
یا اگلا جہان ہم جس کو عرفاً کہتے ہیں، خاموش قافلے جا رہے ہیں۔ آئے روز نظر آتے ہیں کہ قبرستان، گورستان جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں ان قافلے میں شامل افراد سے۔ ہر روز آپ کو 20 جنازے جو ہیں وہ کندھوں پہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ روزانہ ہر گلی محلے سے اٹھتے ہوئے جنازے وہ خاموش قافلے ہیں جو کہ راہ ادب کو جا رہے ہیں۔ اور پھر کہا بحر جرس ہے سرما غبار اس سبیل کا، مطلب یہ کہ جس طرح سے جب دیگر کوئی قافلہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے جانے کا تو بہت شور ہوتا ہے، اس قافلے میں بجتی ہوئی گھنٹیاں جو کہ اس قافلے میں شامل اونٹوں کے گلے میں ہوتی ہیں وہ دور تک اپنی آمد و رفت کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہیں کہ کوئی قافلہ جو ہے اس وقت محو سفر ہے۔ لیکن یہ کیا کہ ان کا تو کوئی شور نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آتش کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راستے سے اٹھنے والا جو غبار ہے اس نے اس قافلے میں شامل جو بھی اونٹ کے ہیں، یہ ایک تمثیل ہے، جو بھی اس میں شامل جانور ہیں ان کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں ان کی آواز کو اس غبار نے جو ہے وہ مدھم کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس راستے کی دہشت ایسی ہے، اس راستے کا خوف ایسا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ ایک ایسا غیر محسوس راستہ ہے، ایک ایسا غیر محسوس سفر ہے کہ جو کرنا تو ہر کسی کو ہے، سبھی کو اس قافلے میں شامل ہونا ہے، لیکن اس قدر غیر محسوس طریقے سے ہم اس راستے میں یا اس قافلے میں شامل ہو کر سفر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس قافلے میں جو جرس کارواں ہے یا اس قافلے کی جو گھنٹیاں ہیں وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ الغرض شعر کا مفہوم کیا ہوا بہت سادہ اور بہت سیدھا سیدھا اور بڑے سلیس انداز میں کہ یہ بھی قافلے ہیں، یعنی جس طرح سے دوسرے قافلے دنیا میں جاتے ہیں ان کا بڑا شور و غوغا سنائی دیتا ہے، ان کی بڑی گونج سنائی دیتی ہے، ان کا بڑا چرچا سنائی دیتا ہے کہ فلاں صاحب یا فلاں قافلہ جو ہے آج وہاں سے وہاں روانہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو آخرت کو جانے والے لوگ ہیں تو یہ بھی ایک کاروان کا حصہ ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں اس قافلے میں بجنے والی گھنٹیاں جو ہیں وہ سنائی نہیں دیتی۔ اصل میں آتش نے میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کے ذریعے جھنجھوڑا ہے۔ وہ کیسے کہ جس طرح سے ہمیں دنیاوی قافلے جو ہیں ان کی ہمیں گونج سنائی دیتی ہے، ان کی جرس کارواں کی آواز جو ہے وہ ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، تو ہمیں ان قافلوں کی طرف بھی جو ہے دھیان دینا چاہیے، ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک ایسا سفر ہے کہ جو ہر کسی کو کرنا ہے۔ وہ قافلے جو جہان آخرت کی طرف سدھار رہے ہیں ہمیں یقیناً ایک نہ ایک دن ان قافلوں کا حصہ بننا ہے۔ لہٰذا وہ قافلے گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ عام جو قافلہ ہے، دنیاوی قافلہ ہے، اس میں بجنے والی جو جرس ہے یا گھنٹی جو ہے وہ ہمیں ظاہراً جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، لیکن یہ جو قافلے ہیں جو راہ عدم کو، یہ خاموش قافلے جو راہ عدم کی طرف جو ہے محو سفر ہیں، ان کی گھنٹیاں جو ہیں وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن سننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی جو ہے گھنٹیاں کچھ کہہ رہی ہیں۔ اور ان کی گھنٹیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ اے اپنے احوال میں مست لوگو، اے آخرت سے غافل لوگو، آخرت کی بھی ہوش کرو، یاد رکھو کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اس جہان فانی سے جہان باقی کی طرف سفر کرنا ہے، تمہیں بھی ایک نہ ایک دن کندھوں پہ سوار ان خاموش قافلوں کا حصہ بننا ہے۔ لہٰذا ان کی جرس اگرچہ سرما در گلو ہے، یعنی خاموش ہے، آواز سنائی نہیں دیتی، بجتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن یاد رکھے کہ یہ بھی زبان حال سے اسی طرح سے اپنے جانے کی، اپنے کوچ کی خبر دے رہی ہیں کہ کوئی خاموش قافلہ کندھوں پہ سوار راہ عدم کی طرف محو سفر ہے، لہذا اس کی ابھی سے جو ہے وہ تیاری کرے۔ تو ناظرین،
یہ میں نے بطور خاص اپنے ایک ناظر کے لیے ویڈیو بنائی ہے، لیکن افادہ عام کے لیے میں نے اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کر دیا ہے۔ تو امید ہے کہ میری یہ کاوش بھی بے فائدہ نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ فائدہ سبھی احباب کا ہوا ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ العزیز اگلی غزل کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں، یعنی غالب کی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔